بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ ایک بہت بڑی ملک میں موومنٹ ہونے جا رہی ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بہت اہم ترین ویڈیو ہے۔ پورے میڈیا میں اس حوالے سے شور مچا ہوا ہے، اقتدار کے ایوانوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں، ہر طرف ایک ہی بات زبان زد عام ہے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، کب ہونے جا رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، آخر کیا وجہ ہے۔ ماضی میں ہم دیکھیں تو بھی ایسے ہی حالات رہے ہیں۔ جب بھی کسی حکومت کے 3 سال پورے ہوتے ہیں تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ تو حکمران ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں سے حکمران بنا، کیسے حکمران بنا، کس نے حکمران بنایا۔ جب ان کا وہ پس پش ڈالتا ہے تو اس کے حالات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ بنی گالہ کے محل سے ایک ٹولہ باقاعدہ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ و جدل کھیل رہا ہے۔ سامنے آ چکے ہیں سارے معاملات۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت انتہائی جو ہے صبر و تحمل سے کام کر رہی ہے۔ وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینے چاہ رہی کہ وزیر اعظم عمران خان شہید ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے 5 سال پورے کریں، مگر وہ شاید کسی کونے میں انہیں یہ بھی سوچ ہے کہ وہ سیاسی شہید ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے کیا لے کر جائیں گے۔ عوام سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ تو سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ جو طوطے کی طرح 22 سال سے سبق پڑھتے چلے آئے تھے وہ بھی سب غرقاب ہو گئے ہیں۔ اس وقت عوام انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ہے۔ مہنگائی، انفلیشن اتنی ہو چکی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ چکی ہے، حکومت کے قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ یہ کہتے تھے کہ IMF کے پاس ہم کشکول لے کر نہیں جائیں گے، یہ سول نافرمانی کا سبق دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں انہوں نے بل جلائے، انہوں نے کہا جب ٹیکس بڑھ جائے تو سمجھو حکمران چور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جب پیٹرول مہنگا ہو جائے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو حکمران چور ہو جاتا ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو حکمران چور ہو جاتا ہے۔ تو پھر تو اس وقت کسی ایک ڈکیت ہی کی حکومت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت مڈ بھیڑ ہو چکی ہے کس کی؟ بنی گالہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی۔ عمران خان کے اپنے ہواری اور جو اتحادی تھے وہ بھی ان سے نالاں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس حوالے سے آئے تھے، یہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہاں مسئلہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ذرا سا بھی اشارہ کرے تو مسائل ایک دم دھڑم تختہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اتحادیوں کو کہہ دے کہ اتحادی ایک سائڈ پہ کارنر پہ ہو جائیں اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے۔ ہم آپ کو اور بھی بتاتے ہیں کہ MQM تو ہے ہی، وہ تو اشارے کی منتظر ہے۔ قاف لیگ بھی پنجاب سے علیحدہ ہو جائے گی، قاف لیگ بھی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی، کیونکہ جو چودھری پرویز الہی کے پچھلے دنوں سے بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے زومانی بیانات ہیں۔ وہ عوامی لوگ ہیں، وہ جمہوری لوگ ہیں، وہ سیاستدان ہیں جو پشتوں سے سیاست میں چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ عمران خان کو نہ ماضی کے سیاست کا تجربہ ہے اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھی انہیں کوئی ایسا تجربہ سامنے نہیں آ رہا۔ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سینگ اڑا لیا۔ تیسرے سال انہیں اچانک یاد آ گیا کہ اب DGIS جو ہے وہ ان کے دستخطوں سے تعینات ہوگا، تو یہ پہلے کیسے ہو گیا؟ حالانکہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ فوج کا ایک اپنا سلسلہ ہے، وہ اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ اسی حساب سے چلتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک اور یہ اہم خبر دیتے ہیں کہ جو بھی فوج نے فیصلے کیے، ISPR نے جو اعلانات کیے، جو تبادلے ہوئے، جو تعیناتیاں ہوئیں، جو کور کمانڈرز تعینات ہوئے، جو جس لیفٹیننٹ جنرل کا DGISI کے لیے اعلان کیا گیا ISPR کے حوالے سے، اب یہ نہ تو وہ جمہوریت ہے نہ وہ مسائل ہیں۔ آپ کو یاد ہے فوج ایک اکائی ہے، ایک اکائی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے وطن کی محافظ ہے، ہماری ان پر جانیں بھی قربان ہیں، کیونکہ وہ اپنی جان اس ملک و وطن کے لیے قربان کرتے ہیں۔ آرمی چیف کے پیچھے اس وقت پوری فوج کھڑی ہے، تمام کورز اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہونا ہے۔ اب چینج آف کمانڈ جو ہو رہی ہے کور کمانڈرز کی وہ شروع ہو چکی ہے۔
گوجرانوالے کے کور کمانڈر کا آپ نے کل دیکھا، کل انہوں نے بالکل ٹیک اوور کر دیا ہے، آگے کور کمانڈر کو نئی ذمہ داریاں دے دی ہیں، جو ان کے فرائض ہیں وہ نبھانا شروع ہوئے۔ اس طرح گریجولی آہستہ آہستہ معاملات آگے چلیں گے۔ یہ حکومت کی خام خیالی ہے کہ وہ کہیں سے راستہ روک لے گی۔ کیا حکومت کو نہیں پتا، کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ وہ کس کونے سے اور کس طریقے سے حکومت میں آیا ہے؟ اب اگر وہ اپنے جنہوں نے ان پر احسان کیا، اگر اب وہ احسان فراموش ہو جائیں تو پھر وہ لوگ احسان یاد دلانا اچھی طرح جانتے ہیں، اور عمران خان کا یہ خاصہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے کندھوں پر پیر رکھ کر وہ عنان اقتدار میں آئے، میڈیا نے لمحہ با لمحہ انہیں کور کیا، مگر انہوں نے آتے کے ساتھ ہی میڈیا کا گلا جو ہے نا وہ گھونٹ دیا۔ ہر طرح سے میڈیا قسم پرسی میں چلا گیا ہے، ہر طرح سے میڈیا کو وہ دبوچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ آواز نہ اٹھا سکے۔ اب جو لوگ انہیں لے کر آئے تھے وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا، لہٰذا صرف تھوڑا سا ایک اشارے کی دیر ہے کہ ٹرپل بریگیڈ آئے یا 10 کور آئے اور وہ ایک سیکنڈ میں سارا دھڑم تختہ ہو سکتا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مشرف کے نواز شریف کے دور میں کیا ہوا تھا اور کتنے منٹ میں اور کیسے سارا کایا پلٹ گئی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہ رہی ہے، وہ نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی کو ہو، کوئی مسئلہ ہو یا جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے۔ مگر عمران خان اب یہ نہیں چاہ رہے ہیں، وہ واللہ عالم ان کے کون سے ایسے مشیر کار ہے، ان کے کابینہ ہے، ان کا ایک مخصوص ٹولہ ہے جو بنی گالہ میں بیٹھ کر عجیب و غریب بیانات داغتا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے معاملات طے ہو گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی وقت نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی بڑی طویل ملاقات ہوئی، کبھی کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ پوری دنیا میں ادارے کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اور اداروں کی تو جو حالت وہ کی وہ سو کی، مگر اس حوالے سے جو یہ ادارہ ہے اگر اس کے حوالے سے حکومت کوئی ایسا قدم اٹھا رہی ہے تو وہ نقصان پہنچا رہی ہے، وطن کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حالات حکومت کے ارد گرد اپنا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم آ رہی ہے، کل آ جائے گی اسلام آباد میں، وہ دھرنا دے گی اور بڑی قوت سے دے گی، بھرپور قوت سے دے گی۔ ابھی جو پیپلز پارٹی تھوڑی پی ڈی ایم سے دور دور ہے، اب اسٹیبلشمنٹ نے ہلکی سی ڈور ہلائی ہے، تھوڑا سا ایک ایسے ڈور کو ہلایا ہے، تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم میں آ کے شامل ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی عدم اعتماد کے لیے بہت متحرک ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کپتان سے جان چھڑائیں، اتحاد سے چلے، مل کر چلیں اور عدم اعتماد لے کر آئیں۔ اب کپتان کے کورٹ میں کیا ہے؟ اگر کپتان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اور کہیں سے اشارہ ملتا ہے، قاف لیگ بھی علیحدہ، ایم کیو ایم بھی علیحدہ، اور پی ڈی ایم میں جو پیپلز پارٹی اور یہ ساری مل کے ساری جماعتیں ہیں، تو ایوان میں کیا رہ جائے گا؟ ایوان کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، عمران خان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ ایک خواہ مخواہ میں ایک ملاکھڑا جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک چیز کنفرم ہے، یہ ہم آپ کو اب بھی بتا دیتے ہیں، جو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی بن چکے ہیں وہ ہی رہیں گے، انہوں نے ہی تعینات ہونا ہے۔ اب یہ نوٹیفیکیشن کیسے جاری کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے ہیں، وہ آپ آنے والے وقت میں دیکھ لیجئے گا کہ وہی لیفٹیننٹ جنرل ہوگا جس کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے۔ مگر اب عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے جو 3 سال پورے ہو گئے ہیں وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے عوام کو ان 3 سالوں میں کیا دیا ہے؟ سوائے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، کرپشن ختم نہیں ہوئی۔ پیسہ جو کرپٹ مافیا نے لوٹ لیا تھا، جو یہ الزامات لگاتے ہیں کہ فلانے حکمران نے اتنا لوٹ لیا، فلانا وہاں لے کے چلا گیا، فلانا وہاں لے کے چلا گیا، ہمارے اس سے رابطے ہیں، ہمارے اس سے رابطے ہیں، مگر وہاں سے آئی کیا؟ پیمنٹ کیا آئی؟ قومی خزانے میں کیا پیسہ آیا ہے؟ کتنا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جہانگیر ترین لندن روانہ، وہاں پر اہم میٹنگز ہوں گی، اہم اجلاس ہوں گے، ان کا جہاز جو ایک پبلک سروس کی طرح چلا تھا عمران خان کی حکومت لانے کے لیے، جہانگیر ترین بھی دور ہیں اور وہ بھی ایک اس پاور میں چلے گئے ہیں
جہاں سے وہ بہت زیادہ عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جس کو عمران خان نے گھیر رکھا ہے اور انہوں نے جہانگیر ترین سے خام خواہ کی دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف کو بھی ایک مخصوص ٹولے نے گھیر لیا تھا جو سب اچھے کی رپورٹ دیتے تھے۔ وہ سب اچھے کی رپورٹ دیتے رہے، نواز شریف کو مس انٹرپریٹ کرتے رہے، انہیں غلط رپورٹنگ کرتے رہے، اور آخر میں کیا نتیجہ ہوا؟ یہی نتیجہ ہوا کہ ان کی غلطیوں کے عوض جو ہے عمران خان اس قوم پر، اس ملک پر مسلط ہو گئے۔ چونکہ عمران خان کا سیاست میں کوئی تجربہ نہیں ہے، ہم پہلے دن سے لکھتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں کہ ٹیم کو چلانا مختلف ہے اور ملک کو چلانا مختلف ہے۔ وہ 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور بات ہے۔ آپ بھلا انہیں سختی میں رکھیں، آپ انہیں برا بھلا کہیں، آپ انہیں گالم گلوچ کریں، آپ انہیں دبائیں، آپ ان کی پوزیشنیں چینج کرتے رہیں، اسے کنٹرول کرنا اور مسئلہ ہے۔ یہاں بھی عمران خان نے ایسا ہی کیا، وہ اپنے وزراء کی پوزیشنیں چینج کرتے رہے، کبھی اس وزراء کو اٹھایا، کبھی اس کو، جیسے ایک چیس گیم ہوتی ہے، شطرنج کی گیم کھیل رہے ہیں کہ اس پیادے کو اٹھایا ادھر بٹھا دیا، اس وزیر کو اٹھایا ادھر بٹھا دیا، اس دربار کو اٹھایا ادھر بٹھا دیا۔ مگر اب جو انہوں نے خود ہی اب انہوں نے خود ہی جو چومکھی جنگ شروع کر دی ہے، جو کھول دی ہے، وہ کس کی ہدایات پر کھولی ہے؟ ان کے مشیر کار کون ہیں؟ کپتان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مشیر انہیں نقصان ہی پہنچائیں گے، لہٰذا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے، جو ان سے ڈسکشن ہو چکی ہے، جس پہ وہ ایگری کر چکے تھے، تو اسی فیصلے کو امپلیمنٹ کریں۔ اب ایک نوٹیفکیشن، ایک سگنیچر کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر اس کو انہوں نے ملک میں ایک عجیب و غریب بحث بنا دیا ہے، ادارے کو خراب کر رہے ہیں۔ فوج پر ہر بچہ قربان ہے، بچہ قربان ہے، ان کے جوان جو اپنی جانیں دے رہے ہیں اپنے لہو سے، اس سرزمین، پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے اسے سینچ رہے ہیں، اس کی قیمت کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ مسٹر کپتان، آپ ان والدین سے پوچھئے جن کا 22 سالہ کیپٹن جب قومی جھنڈے میں، ہمارے قومی پرچم میں لپٹ کر گھر جاتا ہے تو ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے، مگر ان کی حوصلوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نہیں ہمارے 10 بیٹے ہوتے، ہم پھر بھی اس وطن پر قربان کر دیتے۔ یہ ہے جذبہ وطن کا، اور آپ نے ان سے ہی سینگ اڑا دیے ہیں۔ وہ تو اس ملک کی آزادی کے، اس ملک کے استحکام کے، اس ملک میں امن و امان کے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ ان کی وجہ سے آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ آپ ان کی اسٹریٹجی دیکھیں، امریکہ ذلیل و خوار ہو کر افغانستان سے نکلا، رشیا ذلیل و خوار ہو کر نکلا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بھارت کو بے انتہا ذلت آمیز شکست ہوئی، اپنے ملک کے اندر اسے شکست ہوئی۔ مودی کو لوگ سبھا میں سننا پڑ رہا ہے، مودی کو اپوزیشن سے سننا پڑ رہا ہے، مودی کو کانگریس آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ یہ پالیسیاں ہوتی ہیں اداروں کی، آپ سمجھیں اس بات کو۔ آپ خام خواہ میں ایک ایسا نیا محاذ کپتان آپ نے کھڑا کر دیا ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں بند کلی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اپنا بڑا زبردست چھکا کھیلا ہے، آپ نے جو ہے کارنر لگا دیا، کارنر کر دیا ہے، مگر آپ یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جب باؤنسر آتا ہے تو وہ پھر ہیلمٹ کے شیشے اور جنگلے سارے ہی توڑ دیتا ہے، نہ پھر اس میں ناک منہ دانت کچھ بھی نہیں رہتا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ حالات کو سمجھ کر چلیں۔ اپوزیشن آ رہی ہے، پی ڈی ایم آ رہی ہے، آپ نے خود انہیں موقع دیا ہے، ایک نیا جذبہ ولولہ دیا ہے، ایک نئی طاقت دے دی ہے۔ آپ نے خود اپنے خلاف جو ہے وہ دشمن جو ہے پیدا کر لیے ہیں۔ آپ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور دیکھ کر چلیں، اس سے پہلے کہ کوئی اہم ترین گرفتاری ہو جائے اور معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ اگر اسی طرح آپ اڑے رہے تو آنے والے چند دنوں میں اہم ترین جو ہے وہ حالات کروٹ بدل رہے ہیں اور وہ بدل جائیں گے، آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ کیا ہوا۔ پھر ہم ایک بات آپ کو دہراتے ہیں کہ ماضی کی تاریخ کہیں دہرائی نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا
تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔